بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اسلامی معاشرے میں خواتین و حضرات کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے مختلف ورد وظیفوں، عملیات پڑھنے اور چلہ کشی کا شوق ہوتا ہے۔ جب کوئی فرد باقاعدگی سے روزانہ کوئی ورد، وظیفہ یا عمل پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا کسی عمل کا چلہ کرتا ہے تو اس عمل کی روزانہ کی مداومت سے اس وظیفے کا نور اور تاثیر آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس وظیفے یا عمل کا نور اور تاثیر ماحول میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس جگہ پر یا گھر اور مکان میں یا اس فرد کے ساتھ جو بھی شیطانی اثرات یا چیزیں ہوتی ہیں یا وہاں کے ارد گرد کے ماحول میں جو جناتی اور شیطانی قوتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس وظیفے یا عمل کے نور اور تاثیر کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ ناظرین، چونکہ وظیفہ پڑھنے والا عمل ابھی مبتدی ہوتا ہے، اس کے اندر ابھی روحانی قوت موجود نہیں ہوتی، لہذا اس عمل کے ارد گرد ماحول کی جناتی اور شیطانی قوتیں اس عمل کی روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور وہ جناتی اور شیطانی قوتیں اس عمل کی شخصیت اور ماحول کے مطابق اس کو مختلف مصیبتوں، پریشانیوں اور ناکامیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یا تو وظیفہ اور عمل پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ چھوڑتا نہیں تو وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ نتیجتاً وہ عملیات و وظائف سے بد دل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وظائف و عملیات میں کامیابی کے لیے جناتی اور شیطانی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے مختلف حفاظتی حصار یا حفاظتی کڑے مارے جاتے ہیں۔ ناظرین، حفاظتی حصار یا حفاظتی کڑے عام طور پر دو نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیسے جب چوری کا خطرہ ہو یا جان و مال کی حفاظت کا خطرہ ہو تو احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر جان و مال پر پھونک دیں یا دعا کر لیں، اللہ کی طرف سے حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا۔ بے شک ایسا کرنے سے ضرور حفاظت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مگر جب آپ کوئی ورد، وظیفہ یا عمل باقاعدگی سے روزانہ کسی بھی مقصد کو پیش نظر رکھ کر پڑھتے ہیں تو تجربات میں آیا ہے تو پھر یہ حصار کام نہیں دیں گے، کیونکہ عمل روزانہ باقاعدہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ ڈے ٹو ڈے عمل کا نور پھیلتا ہے۔ اس نور سے ارد گرد کی شیطانی اور جناتی قوتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور شیطانی اور جناتی قوتیں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مرد یا عورت عمل میں کامیاب ہو کر روحانی قوتیں حاصل کر لے، کیونکہ جب کوئی مرد یا عورت کلام اللہ کی روحانی قوت و طاقت حاصل کر لیتا ہے تو زیادہ نقصان جنات و شیاطین کا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ارد گرد کی جناتی و شیطانی قوتیں کب چاہیں گی کہ کوئی فرد روحانی قوت پا سکے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ جناتی اور شیطانی قوتیں اس فرد کی دشمن بن جاتی ہیں، لہٰذا وہ جناتی اور شیطانی قوتیں عمل پر جس نوعیت کا بھی اٹیک کریں گی، ان کو روکنے کے لیے عمل کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حصار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ چاروں کل یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر مختلف طریقوں سے اپنے ارد گرد دائرہ مار کر حصار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے حفاظتی حصار کے ٹوٹکوں سے روحانی کتابیں اور جنتریاں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، اور یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے حفاظتی حصار اور کڑے مارنے کے باوجود پھر بھی لوگوں پر شیطانی قوتیں دوران عمل غالب آ جاتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ لوگ ناکام ہو کر طرح طرح کی رجتوں اور بندشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس تن لاگے وہی جانے۔ ناظرین، وہ حصار کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں، سوچیں جو حصار کر رہا ہے یا کڑا مار رہا ہے، کیا اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اپنا حصار کر سکے؟ کیا اس کے اندر اتنی روحانی قوت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے؟ ارے بھائی، وہ تو ابھی مبتدی ہے، اس میں کہاں سے طاقت آ گئی کہ وہ اپنا حصار کر سکے؟ جب اس کے اندر روحانی قوت ہی نہیں تو وہ کیسے اپنی حفاظت کر سکے گا؟ ناظرین، عملیات اور چلہ کشی میں یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ تصوف و روحانیت بے عمل اور جاہل پیروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور یا پھر کئی مکار اور چالاک لوگ اپنی مشہوری اور دولت کے بل بوتے پر روحانیت میں فرنٹ پر آ گئے ہیں۔ روحانیت کے متلاشی ان سے عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کے ہر اول خول پر کان دھر دیتے ہیں اور عملیات شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بے عمل اور جاہر پیر فقیر اور یہ مکار اور چالاک لوگ صوفی ازم کے ڈاکو ہیں۔ جب آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو ان کے خلاف میرا جہاد واضح نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں علم کے موتی بکھیر کر ان کی جھوٹی عزتیں اور دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ انشاءاللہ معرفت ٹی وی چینل میں ہمیشہ آپ کو صوفی ازم کی خوشبو نظر آئے گی۔ صوفی ازم کی اصلی اور حقیقی تعلیمات جب تک زندہ ہوں عام کر کے چھوڑوں گا۔ پیارے ناظرین، جب عملیات اور چلے باقاعدہ کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی کسی عامل کامل سے اجازت لی جائے، اور اجازت اس سے لی جائے جس نے واقعی اس وظیفے کا عمل کیا ہو اور اس وظیفے کی زکوٰۃ در زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، اس وظیفے سے خود بھی فیض پا رہا ہو اور مخلوق خدا کو بھی فیض پہنچا رہا ہو۔ میری معرفت ٹی وی پر ویڈیو نمبر 16 عملیات میں اجازت کیا ہے، اس کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ تو پیارے ناظرین، جب مرشد یا روحانی استاد اپنے کسی مرید یا شاگرد کو عمل یا وظیفے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وظیفے یا عمل کی روحانیت سے اپنے مرید یا شاگرد کو چارج یا اٹیون کر دیتا ہے، یعنی استاد اور شاگرد یا پیر اور مرید دونوں کی ارواح
ایک دوسرے سے الائن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مقولہ مشہور ہے کہ پیر وہ جو مصیبت کے وقت سر پر ہو۔ استاد اور شاگرد کی روحانی الائنمنٹ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب شاگرد وظیفہ یا عمل پڑھتا ہے تو روحانی استاد اور شاگرد کا آپس میں روحانی کنیکشن یا روحانی تار جڑا ہوتا ہے۔ جب اس سچویشن میں روحانی شاگرد ورد وظیفہ عمل یا چلہ کرتا ہے تو وہ استاد کی روحانیت میں ہوتا ہے۔ روحانی استاد یا پیر کی روحانیت جنات و شیاطین سے شاگرد کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے حصار، یہ ہوتی ہے حفاظت، اور اگر یہ نہیں تو پھر بس اندھیری ہے۔ ناظرین، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ روحانیت باطنی علم ہے، پوشیدہ علم ہے۔ اگر آپ کو وظائف اور عملیات کا شوق ہے تو کوئی قابل روحانی استاد پکڑیں، روحانیت کی معراج پر پہنچا دے گا۔ جو قابل روحانی استاد ہوتے ہیں وہ اپنے روحانی شاگرد کو اس عمل کی روحانیت کا کوڈ ورڈ یا پاس ورڈ بھی بتا دیتے ہیں۔ جب شاگرد مخصوص کوڈ ورڈ میں پڑھائی کرتا ہے تو اس عمل کی حاضرات یا استاد کی روحانیت شاگرد کی حفاظت کر دیتی ہے، اور روحانی شاگرد دوران وظیفہ یا عمل ہر طرح کی بلاؤں سے، وباؤں سے اور جنات و شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری روحانی ترقی میں اضافہ فرمائے اور جنات و شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔